اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا حی یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس میں لیاقت چینل کو یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس میں لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کی کہی بات آپ کے ساتھ ملتان ہونے والے جلسے میں عمران خان نے جس طرح کی مریم نواز پر نازیبہ زبان جو استعمال کی، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ مریم نواز ایک ماں بھی ہے، بہن بھی اور بیٹی بھی ہے، اور اگر کسی گھر میں بیٹی یا بہن ہونا ہو کم از کم ماں تو ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے بغیر تو یہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، اور مریم نواز ایک ماں بھی تھی۔ اور آپ کو کسی بھی صورت مریم نواز کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہ آپ نے ہمیشہ عورت کا جو مقام ہے اس کی ہمیشہ تذلیل کیا، آپ نے کبھی بھی عورت کو ایک اعلیٰ مقام نہیں دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب موٹر وے پر ایک حادثہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے، اس وقت کا جو وزیر اعظم وہ کہتا ہے کہ جب ایک عورت رات کو 12 بجے گھر سے نکلے گی اور وہ بھی خاوند کے بغیر نکلے گی تو ایسے واقعات ہوں گے۔ پھر اسی وقت کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جب لاہور کے اندر ایک درندگی کی جاتی ہے، ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے، تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے کپڑے پہن کر سڑکوں پر نکلیں گی تو دیکھیں نوجوان ہیں وہ پھر طیش میں آتے ہیں اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ اصل میں حقیقت، جب انسان نظریات اور ذاتیات سے ہٹ کر کسی کی ماں اور بہن پر آتا ہے تو پھر آپ کو اس کا جو عقل کا اندازہ ہے اور اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا آئیڈیا بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ کل لاہور میں ایک بیٹی کا ہوا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ جب پوری دنیا میں حجاب پر پابندی ہے تو ایک لڑکی پاکستان کے اندر حجاب میں اپنے بھائی کے ساتھ کیوں اپنا پیپر دینے جا رہی تھی، اس کو تو کسی اور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ توبہ استغفار، یہ سوچ ہے اس بندے کی، اس نے کبھی بھی عورت کو وہ مقام نہیں دیا، اس نے ہمیشہ عورت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے اور کبھی بھی اس نے عورت کا جو ہے نا تحفظ نہیں کیا۔ لیکن جلسوں کو لے کر وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ دیکھیں میرے جلسوں میں کس طرح خواتین آتی ہیں۔ میرا آج ان خواتین سے سوال ہے کہ اگر ایک بندہ جس نے ہمیشہ آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتی ہیں اور کیسے اس کی حمایت کر سکتی ہیں؟ پہلی بیوی جمائمہ خان کو ایک شک کی بنیاد پر اس کو طلاق دی، دوسری بیوی ریحام خان جب 2 جلسے اس نے کیے اور بڑے جلسے کیے تو خان صاحب کو اپنی سیاست ڈگمگانے لگی اور پھر ایک عورت کو قربان کر دیا، پھر ایک عورت کا گھر برباد کیا اور اس کو اپنے گھر کی زینت بنایا۔ یہ ہے اصل عورت کی عزت اس کے دل میں۔ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے یہ جناب عمران خان صاحب نے تو جمائمہ خان کی اربوں روپے کی جو پراپرٹی تھی اس کو قربان کر دیا اور اس کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا ان صاحب عقل لوگوں سے سوال ہے کہ انسان ساری زندگی جو سٹرگل کرتا ہے وہ اس کی کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور اولاد کس کے پاس ہے؟ یہ بات بڑی سوچنے والی اور سمجھنے والی بات ہے کہ اولاد تو جمائمہ خان کے پاس ہے، تو تم نے دن اور دولت لے کر کیا کرنا؟ اور دوسری بات، برطانیہ کا کوئی نیشنل آدمی، میرا چیلنج ہے اس کو کہ مجھے وہ اس بات پہ قائل کرے کہ کیا جمائمہ خان کی جو جائیداد اس کو وراثت میں ملی اس میں عمران خان کا کوئی حق بنتا ہے؟ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ۔ یہ بندہ جس نے آج تک اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کیا، وہ کسی کی ماں بہن کی جو عزت ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سیتا وائٹ کا جو کیس ہے اس کی بیٹی کا، آج بھی عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ خان صاحب اپنا ڈی این اے کرائیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ جو سیتا وائٹ کی بیٹی ہے یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، مگر آپ نے انکار کیا اور ایک رائے فرار اختیار کی۔ آپ کو یاد ہے جب امریکہ کا دورہ عمران خان صاحب کرتے ہیں تو سفارت خانے میں پناہ لیتے ہیں؟ بڑی حیران کن بات ہے، اور ان ذہنی مریضوں سے میرا سوال ہے جو کہ خان صاحب کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے امریکہ کے علاوہ اتنے ممالک کے دورے کیے تو پھر وہاں پر انہوں نے کسی بھی سفارت خانے میں پناہ کیوں نہ لی؟ امریکی سفارت خانے میں تا حیات تا عمر جب تک سیتا وائٹ کیس کا وہ ڈی این اے نہیں کراتے، عمران خان جب بھی امریکہ جائیں گے سفارت خانے میں پناہ لیں گے اور ایک سفارتی مہمان بن کر وہ امریکہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہے اصل اس بندے کی حقیقت، کیونکہ امریکی عدالت سے یہ اشتہاری ہے اور ان کا بڑا واضح احکامات ہے کہ آپ کسی بھی طرح امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جو سفارتکار ہوتا ہے، جو سفارتی مہمان ہوتا ہے، اس کو ہر طرح کی استثناء حاصل ہوتا ہے، اور یہی استثناء امریکی دورے پہ بھی عمران خان صاحب نے لیا۔ خان صاحب پاکستانی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت ہی زیادہ خطرناک معاملات کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو سری لنکا کے مسائل پاکستان پر ڈسکس کر رہے ہیں، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سری لنکا کا مسائل ہے کیا۔ سری لنکا میں جب ایک حکومت جس طرح کی تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ مسلط ہوئی اور اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ایک جو نگران حکومت آتا ہے، جو نگران سیٹ اپ آتا ہے، اس کو سخت فیصلے لینے پڑے، کیونکہ وہ جمہوری نہیں حکومت ہوتی، اس کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوتی،
تو عوام نے پھر اپنے زور و بازو سے ان کو باہر نکالا اور ان کی تذلیل کی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے وہ سارا جو گن تھا وہ جو نگران حکومت کی اس کو اٹھانا پڑا، یہ ہے اصل وجہ۔ لیکن یہ نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اصل سری لنکا میں ہوا کیا، لیکن ہمیں یہ ضرور بتایا جائے گا کہ دیکھیں جناب سری لنکا میں ایک حکومت جانے کے بعد کیا ہو گیا، اور شاید پاکستان بھی توبہ استغفار اس طرف جا رہا ہے۔ پاکستان 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، دیوالیہ ہونے کا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پہ آپ بالکل یقین رکھیں، میں جو بات کرتا ہوں بڑے دلائل اور دلیل کے ساتھ کرتا ہوں، کبھی بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ میں صرف دوستوں کو گمراہ کرنے کے لیے کروں گا۔ پاکستان دیوالیہ انشاءاللہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسائل ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس کو دوستوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، IMF کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سارے معاملات کو ہینڈل کرتی ہے، اور پچھلے جو بھی معاملات کو قرض کی صورت میں ہو اس کو کرتی ہے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر آپ کوئی کام نہ کریں، دنیا کا آپ کوئی قرضہ نہ دیں، در قرضہ جو ہے وہ آپ دو گنا آپ قرضہ جو ہے ملک پر بڑھا کر چلے جائیں، لیکن آپ یہی کہتے رہیں کہ پچھلے چور تھے، پچھلے ڈاکو تھے۔ تو یہ باری اب آپ کی آنے والی ہے، اور آپ صرف ان معاملات سے بچنے کے لیے، آپ تو بڑی بہادری اور دلیری کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے اسلام آباد چھوڑ کر پشاور میں پناہ کیوں لی؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ تحریک انصاف کے ذہنی مریض میرا ان سے بھی یہ سوالیہ ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کا لیڈر اتنا دلیر ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی بھاگ ہی نہیں سکتا، اس نے تو اسلام آباد سے بھاگ کر پشاور کے CM ہاؤس میں پناہ لے لیا، جو کہ بڑا لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے۔ اور جب سے خان صاحب نے اپنی مرنے کا جو پیشن گوئی کی تھی، اس کے بعد سے خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی جو سابقہ حکومت تھی اور تحریک انصاف PTI کی جو ایک پارٹی ہے، اس کا گراف کتنی تیزی سے نیچے آتا ہے، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جب اس کا پول کھلتا ہے تو پھر انہی لوگوں کے گریبان، انہی کے ہاتھ ہوتے ہیں اور آپ کا گریبان ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ نفرت بھر دی ہے اپنے ہی لوگوں میں، اور یہ نفرت کا جو بم ہے یہ آپ پر ہی پھوٹے گا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے، میری مائیں بہنیں زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔